لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدر محترم اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس جلسہ دستار مندی میں جس موضوع کو لے کر آپ کے دہش پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا اور اس کی آداب. زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب بڑے سے بڑے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے گر گڑائے، اس کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرے، اسی جذبہ کا نام دعا ہے. اور حقیقت میں انسان اس کا محتاج ہے. قرآن مجید کی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کی محتاج ہو، اور کیا اللہ کی ذات ایسی ہے جو سراسر بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. جو لوگ مارے گھمنڈ کے مجھ کو نہیں پکارتے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. مگر میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کچھ آداب و شرائط قرآن و حدیث میں بیان کی گئی کہ ان کی رعایت بھی بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے چپکے چپکے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا میں تضرع ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہ کو پیشما ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے. اسی طریقے سے دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارو. دعا میں اپنے نیک عمل کے حوالے دے کر سلسلہ لگانا چاہیے. بنی اسرائیل کے ان تینوں لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک گھر میں پھنس گئے تھے. جب انہوں نے اپنے نیک عمل کے حوالے دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت سے نجات دی. اسی طرح دعا میں اسماعیل الحسنہ یعنی اس مبارک ناموں کا بھی سلسلہ لگانا چاہیے. مثلا اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مجھ پر بھی رحم و کرم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی خوشی مت کیجیے. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. ترمذی شریف کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب مسلمان بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دیتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اس کو کوئی آنے والی مصیبت پھیر دیتا ہے، یا وہ دعا اس کے لیے تو آخرت بن جاتی ہے. یہی سب اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں دعا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو خالص قلب دل کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.